بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے جو رحمان اور رحیم ہے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے اس قرآن کو نصیحت کے لیے آسان ذریعہ بنا دیا ہے، پھر کیا ہے کوئی نصیحت قبول کرنے والا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِن كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ۔ یہ سورۃ الانبیاء کی آیت نمبر 47 ہے، اور اس آیت کا عنوان ہے تخویف اخروی، یعنی اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے دنیاوی عذاب اور سزا کے بعد آخرت کی سزا کا ذکر فرمایا ہے اور آخرت کے انصاف کا ذکر فرمایا ہے کہ قیامت کے دن ہم ایک میزان قائم کریں گے اور کسی نفس پر کوئی ظلم نہیں ہوگا، جس نے جو بھی عمل کیا ہوگا چاہے وہ رائی کے دانے کے برابر کیوں نہ ہو، ہم اس کو لے آئیں گے۔ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، اور ہم نے رکھی ہے ترازوئے اعمال، القسط انصاف والی، القسط یعنی ذوات القسط، یا القسط کا دوسرا معنی ہے لأجل القسط۔ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ، اور ہم نے رکھی ہے ترازوئے اعمال، القسط انصاف کے لیے، انصاف کی وجہ سے، نضع کا معنی ہم قیامت میں ترازوئے اعمال رکھیں گے، یوم القیامت، قیامت کے دن، فلا تظلم نفس شیئا، تو ظلم نہیں ہوگا کسی بھی نفس کے ساتھ کچھ بھی، وَإِن كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا، اور اگر کسی کا ہو عمل رائی کے ایک دانے کے مقدار کے برابر، أَتَيْنَا بِهَا، تو ہم اس کو بھی حاضر کر دیں گے۔ اتینا اتیان سے ہے، اور یہ بہا جو ہے یہ مثقال کی طرف راجع ہے جو کہ مذکر ہے، مگر اس کا جو مضاف الیہ ہے وہ مؤنث ہے، حبۃ۔ وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ، اور کافی ہے ہم حساب کرنے والے، بس ہمارے وزن اور حساب کے بعد پھر کسی دوسرے حساب کتاب کی ضرورت نہیں۔ اور یا یہ کہ یہ میزان اظہار عدل ہے، ورنہ تو صرف میرا ہی حساب کرنا کافی ہے۔ وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ، اور ہم ہی حساب کرنے کے لیے اکیلے کافی ہے، بس یہ تو صرف ایک اظہار عدل ہوگا کہ ہم نے ایک میزان اور ایک ترازو قائم کی ہے۔ وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ، اور ہم ہی حساب کے لیے کافی ہیں، حساب کرنے والے کافی ہیں، لہذا مزید اپیل کا کسی کو حق نہیں ہوگا۔ تو یہ نہیں کہ حساب میں غلطی ہو گئی یا وہ پھر دوبارہ ہو۔ کفا بنا حاسبین کے اس جملے کے اندر یہ کئی مفاہیم موجود ہیں۔ یہاں اس آیت میں ایک لفظ ہے الموازین القسط، اور موازین کا جو لفظ ہے یہ میزان کی جمع ہے، اور میزان کا معنی ہے ترازو۔
تو وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ، ہم ترازو رکھیں گے قیامت کے دن. ایک ترازو اعمال ہوگا جس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعمال کو تولا جائے گا. یہاں موازین کا لفظ اگرچہ جمع ہے، مگر اکثر محققین کا قول یہ ہے اور صحیح بات یہ ہے کہ قیامت کے دن ایک بڑا میزان ہوگا. چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ یوضع المیزان یوم القیامہ فلو وزن فیہ السماوات والارض لوسعت. قیامت کے دن ایک میزان رکھا جائے گا، ایک ترازو، اور وہ اتنا بڑا ترازو ہوگا کہ اگر اس میں آسمانوں کو اور زمین کو وزن کیا جائے تو وہ اس میں سما سکیں گے. تو پھر یہاں موازین کا لفظ جمع کیوں ہے؟ تو یہ اس لیے جمع ہے کہ بے اعتبار موزونات کے، امام ابن کثیر نے اپنی تفسیر میں لکھا ہے کہ اس کو جمع لائے بے اعتبار تعدد الاعمال الموزونۃ فیہ، چونکہ مختلف اعمال اس میں رکھے جائیں گے اور تولے جائیں گے، اور اعمال زیادہ ہے تو ہر عمل کے حساب سے گویا یہ میزان ہے. اس لیے اعمال کے تعدد اور اعمال کی کثرت کی بنا پر اور اس میں جس چیز کو تولا جائے گا وہ چونکہ زیادہ ہے، اس لیے موازین کا لفظ جمع ہے. تو یہ جمع اعتباری ہے. والاصح الاشہر انه میزان واحد لجميع الامم ولجميع الاعمال والتعدد اعتباری وقد يعبر عن الواحد بما يدل على الجمع للتعظیم. علامہ سید محمود آلوسی تفسیر المعانی میں فرماتے ہیں کہ صحیح بات اور مشہور بات یہی ہے کہ یہ ایک ہی میزان ہے، تمام امتوں کے لیے اور تمام اعمال کے لیے. اور یہ جو جمع موازین ہے یہ اعتباری جمع ہے، اس اعتبار سے کہ اس میں اعمال تولے جائیں گے اور اعمال زیادہ ہیں، اور اس لیے کہ یہ جمع کا لفظ تعظیم کے لیے استعمال ہوتا ہے تو عظمت کی خاطر جمع سے اس کو تعبیر کیا. وضع یضع، یہ جو نضع ہے یہ جمع متکلم فعل مضارع ہے، تو وضع اس کا ماضی ہے اور یضع اس کا واحد مذکر غائب فعل مضارع ہے. اس کا جو جمع متکلم ہے وہ نضع ہے. تو یہ جو میزان اور ترازو اعمال ہے یہ کوئی مجاز نہیں بلکہ بالکل حقیقی معنوں میں ایک ترازو ہے جس کے دو پلڑے ہوں گے اور اس میں بندوں کے اعمال کو تولا جائے گا. اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے کہ والوزن یومئذ الحق، وزن اس دن حق ہے. اور اسی طرح یہ موازین کا لفظ مختلف آیات میں اعمال کو جو وزن کیا جائے گا اس کی کیا ترتیب ہوگی اور کیا طریقہ ہوگا، اس بارے میں احادیث مختلفہ سے مختلف مضامین معلوم ہوتے ہیں. ایک یہ کہ میزان میں اقوال کو بھی تولا جائے گا، اقوال. چنانچہ بخاری شریف کی جو آخری حدیث ہے وہ یہی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کلمتان خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان حبیبتان الی الرحمن سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. دو کلمات ہیں جو کہ زبان پر ہلکے ہیں مگر میزان میں وہ بھاری ہے اور رحمان کو بڑے محبوب ہے.
اور وہ کلمات ہیں سبحان اللہ و بحمدہ اور سبحان اللہ العظیم۔ تو یہاں ان کلمات کو میزان میں تولے جانے کا تذکرہ ہے۔ تو یہ تو اقوال ہے۔ اسی طرح اعمال کو تولا جائے گا۔ ان اقوال کو اور ان اعمال کو اپنے حقیقی معنی میں متشکل کر کے اور شکل و صورت دے کر میزان میں تولا جائے گا۔ اور وما ذالک علی اللہ بعزیز، یہ اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ چنانچہ حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من شیء یوضع فی المیزان افضل من حسن الخلق، میزان میں اور ترازو اعمال میں جو اعمال رکھے جاتے ہیں ان میں حسن اخلاق سے زیادہ وزنی شے کوئی نہیں۔ تو حسن اخلاق تو اعمال ہے، رویے ہیں، خصلتیں ہیں، ان خصلتوں کو تولا جائے گا۔ اسی طرح نامہ اعمال کو تولا جائے گا، وہ صحیفے اور وہ رجسٹر اور وہ دفتر کہ جس میں انسان کے اعمال لکھے ہوئے ہیں، ان کو اس میزان میں رکھا جائے گا اور باقاعدہ تولا جائے گا۔ اور اس حوالے سے وہ ایک مشہور حدیث ہے جو کہ سنن ترمذی میں مروی ہے اور حدیث صحیح ہے، اور اس کو حدیث البطاقہ کہا جاتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن تمام خلائق کے سامنے ایک شخص کو لائے گا اور پیش کرے گا۔ اس کے نامہ اعمال کو کھولا جائے گا اور اس کے نامہ اعمال کے 99 رجسٹر ہوں گے، دفتر ہوں گے، اور کل سجل مثل مد البصر، ہر رجسٹر وہ اتنا طویل ہوگا جو جہاں تک نگاہ پہنچتی ہے، اس میں اس کے سارے اعمال لکھے ہوئے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ان سے پوچھے گا اتنکروا من ھذا شیئا، اپنے ان اعمال میں سے کسی عمل سے تم انکار کرتے ہو؟ اظلمک کتبتی الحافظون، کیا میرے لکھنے والے حافظون فرشتوں نے کوئی زیادتی کی ہے؟ وہ کہے گا لا یا رب، نہیں ہے رب، کوئی زیادتی نہیں کی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا افلک عذر، کیا تیرے لیے کوئی عذر ہے کہ یہ گناہ کیے، یہ اعمال کیے، یہ برائیاں کی؟ وہ کہے گا لا یا رب۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا بلا ان لک عندنا حسنۃ فإنہ لا ظلم علیک اليوم، آج تجھ پر کوئی ظلم نہیں ہوگا، تیری ایک نیکی ہے میرے پاس۔ تو ایک چھوٹی سی پرچی بطاقہ، فتخرج بطاقۃ فیہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، ایک چھوٹی سی پرچی ہوگی اور اس میں لکھا ہوگا کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا اس کا وزن کرو، ایک طرف ایک پلڑے میں وہ رکھا ان کے دوسرے اعمال، اب یہ جو پرچی ہے یہ دوسرے پلڑے میں رکھو، وزن کرو۔ وہ شخص کہے گا یا رب ما هذه البطاقہ ما هذه السجلات، اتنے دفتروں کے مقابلے میں اتنی چھوٹی پرچی کی کیا ویلیو؟ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا انک لا تظلم، تجھ پر کوئی ظلم نہیں ہوگا، فتوضع السجلات فی کفۃ والبطاقۃ فی کفۃ، ایک پلڑے میں پرچی، ایک پلڑے میں تمام اس کے گناہ کے نام اعمال۔ فتاشت السجلات وثقلت البطاقہ، وہ پرچی بھاری ہوگی
اور دوسری جانب کے سارے گناہ کا جو دفتر ہوگا پورا ہلکا ہو جائے گا۔ فَلَا يَذْكُرُ مَعَ اسْمِ اللَّهِ شَيْءٌ، اللہ کے نام کے ساتھ کوئی چیز بھاری نہیں۔ یہ اس شخص پر اللہ کا ایک خاص فضل ہوگا اور یہ اللہ کی ایک عنایت ہوگی، اور کلمہ توحید کی ایک شان ہے جو اس حدیث میں بیان کی گئی ہے۔ مگر یہاں مقصود ہمارے بیان کرنے کا کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں ایک میزان ہے جس میں نام اعمال کو تولا جائے گا، جس طرح اقوال کو تولا جائے گا، افعال کو تولا جائے گا، اسی طرح نام اعمال کو تولا جائے گا۔ بلکہ بعض احادیث سے یہ بھی ثابت ہے کہ خود ان اشخاص کو تولا جائے گا جن کا عمل ہوگا۔ ایک حدیث ہے بخاری شریف کی، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَإِنَّهُ لَيَأْتِي الرَّجُلُ الْعَظِيمُ السَّمِينُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، قیامت کے دن ایک بڑا موٹا تازہ آدمی آئے گا، لا يزن عند اللہ جناح بعوضہ، اللہ کے ہاں اس کی مچھر کے پر کے برابر بھی وزن نہیں ہوگا۔ اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ آیت پڑھو کہ فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا، ہم ان کے لیے قیامت کے دن کوئی وزن قائم نہیں کریں گے، وزن ہوگا ہی نہیں۔ اور دوسری جانب یہ حدیث بھی موجود ہے کہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والذی نفسی بیدہ لہما اثقل فی المیزان من احد، ابن مسعود کی جو باریک پنڈلیاں ہیں جس کو دیکھ کر تمہیں ہنسی آتی ہے، مگر یہ میزان میں احد پہاڑ سے بھی زیادہ وزنی ہے۔ تو احادیث کے ان مضامین سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں اس میزان میں صحائف کو، لوگوں کو، اقوال کو، افعال و اعمال کو، سب کو تولا جائے گا۔ عقل پرست لوگ تو اس چیز کو مستبعد سمجھ لیتے ہیں، لیکن جن کو اللہ کی قدرت پر یقین ہے اور جو ایمان بالغیب رکھتے ہیں ان کے لیے یہ کوئی مشکل بات تو نہیں ہے، اور نہ ہی یہ عقلی اصولوں کے خلاف ہے۔ اور نئی نئی چیزیں اور ہر چیز کے تول کے اپنے اپنے طریقے ہوتے ہیں، تو وہاں وزن اعمال کے بارے میں یہ احادیث اس بات پر دلیل ہے کہ باقاعدہ اللہ کے ہاں وزن اعمال ہوگا۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى وَهَارُونَ الْفُرْقَانَ وَضِيَاءً وَذِكْرًا لِلْمُتَّقِينَ۔ یہاں سے اس سورت کا ایک اور حصہ شروع ہو رہا ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے 16 انبیاء علیہ السلام کا اور حضرت مریم کا تذکرہ فرمایا ہے، اور یہ تذکرہ اس لیے کیا جا رہا ہے تاکہ تم پر یہ بات کھلے کہ تمام انبیاء علیہ السلام بھی اللہ کے محتاج تھے، اور تمہارے دل و دماغ میں یہ بات بیٹھ جائے کہ اللہ تعالیٰ ہی الوہیت کی صفات میں واحد لا شریک ہے۔ اور یہ اس لیے بتایا جا رہا ہے کہ جو سورت کا عنوان ہے وہ غفلت سے بیداری ہے، یعنی یہ انبیاء علیہ السلام اللہ کی طرف سے رحمت بن کر آئے تھے، اور اپنی اپنی قوموں کو انہوں نے مختلف تدابیر سے سمجھایا اور انہیں غفلت سے بیدار کیا۔ تو یہ نبی اور یہ قرآن یہ بھی تمہارے لیے غفلت سے بیداری اور ایک ذکر اور ایک نصیحت ہے، اور یہی سلسلہ اللہ تعالیٰ کا رہا ہے، اور پچھلے انبیاء علیہ السلام کی بعثت کا بھی یہی مقصد تھا۔ اور ساتھ میں اس اعتراض کا جواب بھی ہو رہا ہے کہ جو اس سورت کے شروع میں کہ کفار اور منکرین نے اس بات پر تعجب کا اظہار کیا تھا کہ انبیاء علیہ السلام بشر ہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ دیکھو اتنے انبیاء گزرے ہیں، یہ سارے بشر ہی تو تھے، الوہیت کے مقام پر انہیں مت پہنچاؤ۔
تو اس سلسلے میں سب سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کا ذکر آ رہا ہے کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب صاحب شریعت نبی تھے، ان کی مستقل کتاب بھی تھی اور مستقل شریعت تھی۔ اس لیے موسیٰ علیہ السلام کا مختصر ذکر کرنے کے بعد، جن کا زمانہ قرآن کے قریب ہے اور تورات جیسی عظیم نصیحت، ایک شریعت اور ایک کتاب ان کے سامنے موجود تھی، تو اس کا ذکر کرنے کے بعد پھر فرمایا کہ یہ قرآن بھی ذکر ہے۔ اس کے بعد فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام، جو کہ موسیٰ علیہ السلام سے بھی پہلے وہ جد امجد ہے، جن کو مشرکین مکہ بھی مانتے ہیں اور جس کو تمام اہل کتاب تسلیم کرتے ہیں، تو ان کا تذکرہ فرمایا۔ موسیٰ علیہ السلام کے ضمن میں ہارون علیہ السلام کا ذکر کیا گیا، تو ابراہیم علیہ السلام کا تفصیلی تذکرہ کرنے کے بعد ان کے ضمن میں پھر لوط علیہ السلام اور ان کے بیٹے اسحاق علیہ السلام اور پھر ان کے پوتے یعقوب علیہ السلام کا بھی تذکرہ ہوا ہے۔ اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام سے بھی پہلے نوح علیہ السلام کا ذکر وہ چلا، اور ان کے ضمن میں پھر داؤد اور سلیمان اور دوسرے انبیاء کا تذکرہ آیا۔ تو یہاں وہ زمانی ترتیب پہ انبیاء علیہ السلام کا ذکر نہیں کیا جا رہا، بلکہ موسیٰ علیہ السلام جو صاحب شریعت رسول تھے، ان سے پہلے بھی ابراہیم علیہ السلام اور ان سے پہلے جد امجد نوح علیہ السلام، اور ان انبیاء کے ضمن میں دوسرے انبیاء کا تذکرہ کیا جا رہا ہے۔ تو یہ اس کی یہاں ترتیب ہے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ وَهَارُونَ الْفُرْقَانَ، اور البتہ ہم نے عطا کی موسیٰ علیہ السلام کو اور ہارون علیہ السلام کو الفرقان، حق و باطل کے درمیان فرق کرنے والی چیز، وضیاءً اور روشنی، وذکر للمتقین اور نصیحت پرہیزگاروں کے لیے۔ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو عطا کی تورات۔ فرقان اور ضیاء اور ذکر تینوں سے مراد کیا ہے؟ تورات ہے، مگر یہ تینوں اس تورات کے فوائد ہیں۔ اللہ کی کتاب حق و باطل کے درمیان میں تمیز کرنے والی ہوتی ہے، اس لیے اس کو فرقان کہتے ہیں، اگرچہ بعض مفسرین نے یہاں اللہ کی خاص مدد اور معجزات مراد لیے ہیں۔ وضیاءً، اور وہ تورات روشنی تھی، سیدھے راستے کی طرف نور تھا۔ امام راضی نے لکھا ہے اذا کان لغایت وضوحہ یتوسل بہ الی طرق الہدی، انتہائی وضاحت اور روشن ہونے کی بنا پر اللہ کی کتاب کے ذریعے سے ہدایت کے طریقوں تک پہنچا جا سکتا ہے۔ یتوسل بہ الی طرق الہدی وذکر للمتقین، اور اللہ کی کتاب میں انسان بھولا ہوا سبق یاد کر لیتا ہے، وہ نصیحت ہے۔ الفرقان کے لفظ کو معرفہ لائے کہ وہ اللہ کی کتاب تورات کی ایک صفت ہے، اور جب معرفت ہو گئی تو پھر ضیاء و ذکرہ کو معرفہ لانے کی حاجت نہ رہی، تو اس کو نکرہ لے آئے، اس لیے کہ الفرقان سے ایک بار اس کی تعریف ہو گئی تو پھر نکرہ لفظ رکھا۔ اور اللہ نے یہ کتاب تورات اصلاً موسیٰ علیہ السلام کو عطا کی تھی، مگر ہارون علیہ السلام ان میں طبعاً شامل ہیں، تو آتینا موسیٰ و ہارون۔ یہ اللہ کی کتاب کے فوائد ہیں، لیکن یہ فوائد کنہیں ملتے ہیں؟ للمتقین، پرہیزگاروں کو ملتے ہیں۔ اور اس آیت کا ماقبل میں جو آیت ہے جس میں میزان کا ذکر کیا گیا، اس کے ساتھ بعض علماء نے ایک تعلق بیان کیا ہے جو باریک ہے، کہ یعنی ایک میزان آخرت ہے مگر ایک میزان دنیا ہے۔
تو آخرت میں میزان و حق و باطل میں فرق کرنے کے لیے اللہ نے ایک میزان رکھا ہے، ایسے ہی دنیا میں خود اپنے عقائد و اعمال کو اللہ کی کتاب پر پیش کرو کہ وہ فرقان ہے، وہ ضیاء ہے، وہ ذکر ہے۔ تو وہ ذکراً للمتقین، اور نصیحت متقین کے لیے۔ اللہ کی کتاب کے یہ 3 فوائد متقین کے لیے ہیں۔ الذین، متقین وہ لوگ ہیں، اس کتاب سے فائدہ لینے والے وہ لوگ ہیں۔ کتاب اللہ سے فوائد لینے والوں کی 2 صفات ذکر ہو رہی ہیں۔ الذین یخشون ربہم بالغیب، وہ لوگ جو ڈرتے ہیں اپنے رب سے، بالغیب بے دیکھے، انہوں نے رب کو نہیں دیکھا مگر وہ رب پر یقین رکھتے ہیں، رب کے ثواب پر یقین رکھتے ہیں اور رب کے عذاب سے ڈرتے ہیں۔ خشیت الہی یہ پہلی خوبی ہے۔ وَهُم مِّنَ السَّاعَةِ مُشْفِقُونَ، اور وہ قیامت کی گھڑی سے بھی ہیبت زدہ ہے، وہ قیامت سے بھی ڈرتے ہیں۔ خوف خدا کی بنا پر ہی وہ پھر قیامت سے ڈرتے ہیں۔ تو جن میں خشیت الہی اور فکر آخرت موجود ہوتا ہے وہ اللہ کی کتاب سے فائدہ لیتا ہے۔ جن میں خوف خدا نہیں ہوتا اور آخرت کی فکر نہیں ہوتی وہ کتاب اللہ سے مستفید نہیں ہوں گے، اس لیے کہ انہیں اس کی کوئی فکر نہیں کہ ہمیں جواب دینا ہے، اس بات کی فکر نہیں کہ اللہ تعالیٰ کی پکڑ بڑی سخت ہے، تو آخر وہ کیوں کتاب اللہ سے رہنمائی لے کر اس پر عمل کرے گا۔ مشفقون کے اندر خوف اور محبت اور ہیبت تینوں مفہوم داخل ہیں۔ وَهَذَا ذِكْرٌ مُبَارَكٌ أَنزَلْنَاهُ أَفَأَنْتُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ۔ تورات کے بعد اس آیت میں قرآن مجید کی طرف ترغیب دی جا رہی ہے کہ وَهَذَا ذِكْرٌ، یہ قرآن ذکر ہے۔ یہ مضمون پہلے گزر چکا ہے کہ اس صورت میں ذکر کا لفظ بہت آئے گا، اس لیے کہ یہ غفلت سے بیدار کرنے کے لیے یہ صورت ہے، اس کا مضمون ہے، یہ تذکرہ ہے۔ یہ قرآن بھی ذکر ہے، مبارک، برکتوں والا ہے۔ انزلناہ، ہم نے اس کو نازل کیا ہے۔ تورات کی صفات ذکر کی گئی، فرقان، ضیاء اور ذکر، اور قرآن کے بارے میں فرمایا یہ ذکر ہے، یہ سب سے پہلے لائن یہ ذکر ہے۔ اور اس کے بعد مبارکن کا جو لفظ ہے اس نے فرقان اور ضیاء کے معنی کو جمع کر دیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ برکت کا معنی ہوتا ہے کثرت الخیر، فائدے کا زیادہ ہونا۔ یہ قرآن تو وہ کتاب ہے جو کہ مبارکن، بہت زیادہ خیر والا ہے، یہ کثیر الخیر اور کثیر الفائدہ کتاب ہے۔ اس میں روحانی فوائد ہے اور اس کے لفاظ میں معاشی فوائد ہے۔ لَأَكَلُوا مِن فَوْقِهِمْ وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ۔ انزلناہ، ہم نے اس کو اتارا ہے۔ افأنتم لہ منکرون، آیا پس کیا تم اس کا انکار کرنے والے ہو؟ کیا تم ایسی کتاب کے انکاری ہو جو نصیحت ہے؟ نصیحت کا بھی بھلا کوئی انکار کرتا ہے؟ جس میں فائدہ اور برکت و خیر ہے اس کا تم انکار کرتے ہو؟ جس کو میں نے نازل کیا ہے کیا اس کا تم انکار کرتے ہو؟ یعنی ان صفات کے بعد یہ جو سوالیہ انداز ہے اور استفہام ہے، اور جب سلسلہ اللہ کی طرف سے تورات کا چلا ہے اور یہ اللہ کی عادت رہی ہے کہ اللہ کتابوں اور رسولوں کے ذریعے سے لوگوں کی اصلاح کرتا ہے، تو جب یہ کتاب اتری اور نازل ہوئی تو یہ بھی اس عادت کے حساب سے تھا، پھر تم اس کے انکاری کیوں ہو؟ اس کے انکار کی یعنی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِن قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ۔
یہاں سے دوسرا واقعہ ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کر رہے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام اور پھر ہارون علیہ السلام، یہ 2 انبیاء کا تو ذکر ہو گیا۔ تیسرے نبی جن کا ذکر ہو رہا ہے وہ ابراہیم علیہ السلام ہے۔ اور اس واقعے میں بھی مقصد کیا ہے؟ وہ یہی ہے کہ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کے واقعے میں بھی فرمایا آتینا موسیٰ، ہم نے عطا کیا موسیٰ علیہ السلام، اور یہاں بھی ہے آتینا ابراہیم، ان سے بھی پہلے ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو نبوت عطا کی۔ تو مقصود اس میں آتینا اور آتینا میں انبیاء کا عجز و احتیاج ہے کہ وہ اللہ کے محتاج تھے۔ دو، ابراہیم علیہ السلام کی بہادری یہاں تفصیل سے بیان کی جا رہی ہے کہ کس طرح انہوں نے اپنی قوم کے سامنے دعوت پیش کی اور اس کے لیے کس قسم کے حسن اور خوبی کے ساتھ تدبیر کی، اور نتائج کی پرواہ کیے بغیر انہوں نے قوم کی اصلاح کے لیے جو کوششیں کی اس کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کا ذکر چونکہ اس سے پہلے سورۃ طٰہٰ میں بڑی تفصیل سے گزر چکا ہے، اور اس میں موسیٰ علیہ السلام کی شجاعت بیان کی گئی ہے اور وہ سورت کا عنوان بھی تھا، تو یہاں اب موسیٰ علیہ السلام کا ذکر مختصر کر کے تفصیلاً ذکر اب ابراہیم علیہ السلام کا کرنا چاہتے ہیں۔ چنانچہ ابراہیم علیہ السلام کا ذکر اب زیادہ تفصیل سے ہے، اور اس میں اس بات کی بہادری دلائی جا رہی ہے کہ دعوت و تبلیغ میں اور دین میں اور توحید کی دعوت میں تم تیزی دکھاؤ اور بہادری دکھاؤ۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِن قَبْلُ، اور البتہ ہم نے عطا کی ابراہیم علیہ السلام کو رشدہ، ان کی ہدایت ہم نے عطا کی۔ ابراہیم علیہ السلام کو ان کی ہدایت عطا کی، یہ جو ان کی کا لفظ ہے اس کا مطلب یہ کہ ہم نے وہ ہدایت عطا کی تھی جو ان کی شان کے مناسب تھا، اضافت میں اس طرف اشارہ ہے۔